ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم وفات پا گئی۔ ویورز، انہوں نے نہ صرف لوگوں کے دلوں میں راج کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی سماجی خدمت میں گزاری۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان کی بائیوگرافی پر روشنی ڈالیں گے۔ برطانیہ میں سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبتھ دوم 96 برس کی عمر میں بالمورل میں وفات پا گئی۔ انہوں نے 70 سال تک برطانیہ میں حکمرانی کی اور جمعرات کو ان کی صحت کے حوالے سے تشویش ظاہر کیے جانے کے بعد ان کا پورا خاندان اسکاٹ لینڈ ان کی رہائش گاہ پر پہنچ چکا ہے۔ ملکہ الزبتھ 1952 میں ملکہ بنی تھیں اور اپنے دور میں انہوں نے بڑے پیمانے پر سماجی تبدیلی دیکھی۔ ان کی موت کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے اور سابق پرنس آف ویلز چارلس برطانیہ کے نئے بادشاہ اور دولت مشترکہ میں شامل 14 ممالک کے سربراہ ہوں گے۔ ایک بیان میں شاہ چارلس نے کہا کہ میری محبوب والدہ ملکہ معظمہ کی موت میرے اور میرے تمام اہل خانہ کے لیے انتہائی شدید اداسی کا لمحہ ہے۔ اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہم ایک محبوب حکمران اور بہت زیادہ پیار کرنے والی ماں کی وفات کا غم منا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی موت کا نقصان پورے ملک اور دنیا میں لاتعداد لوگ محسوس کریں گے۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہم ایک محبوب حکمران اور بہت زیادہ پیار کرنے والی ماں کی وفات کا غم منا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی موت کا نقصان پورے ملک اور دولت مشترکہ کے علاوہ دنیا میں لاتعداد لوگ محسوس کریں گے۔ شاہ چارلس کا کہنا ہے کہ غم اور تبدیلی کے اس دور میں ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے یہ بات باعث سکون ہے کہ ملکہ کو کس احترام اور پیار سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک بیان میں بکنگم پیلس کا کہنا ہے کہ ملکہ کی موت پرسکون انداز میں آج دوپہر بالمورل میں ہوئی۔ بیان میں بکنگم پیلس کا کہنا ہے کہ ملکہ کی موت پرسکون انداز میں آج دوپہر بالمورل میں ہوئی۔ بیان کے مطابق بادشاہ چارلس آج شام بالمورل میں ہی رہیں گے اور کل لندن واپس آئیں گے۔ ملکہ کی تمام اولاد بالمورل میں موجود ہے۔ ملکہ کو ڈاکٹر کی نگرانی میں رکھا گیا تھا۔ اور برطانیہ کی وزیر اعظم لیز ٹرس، جنہیں منگل کو ملکہ الزبتھ نے اس عہدے پر تعینات کیا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ ملکہ نے ہمیں وہ استحکام اور طاقت عطا کی جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ چارلس اب شاہ چارلس سوم کے نام سے جانے جائیں گے۔ نئے بادشاہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اپنی وفاداری اور خلوص کا یقین دلواتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ان کی والدہ نے اتنے عرصے تک بہت کچھ وقف کیا۔ الزبتھ روم کے گزر جانے کے بعد ہم اپنے عظیم ملک شاندار تاریخ کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، جیسا کہ ملکہ چاہتی ہوں گی۔ ان الفاظ کے ساتھ خدا بادشاہ کو خوش رکھے۔ ملکہ الزبتھ روم کے دور حکمرانی میں دوسری عالمی جنگ کے بعد کفایت شاعری کی مہم، برطانوی راج کی کامن ویلتھ میں تبدیلی، سرد جنگ کا خاتمہ اور برطانیہ کا یورپین یونین میں جانا اور نکلنا سب شامل ہیں۔ اس دوران برطانیہ میں 15 وزیر اعظم آئے، جس میں سب سے پہلے ونسٹن چرچل تھے جو 1874 میں پیدا ہوئے، جبکہ برطانیہ کی موجودہ وزیر اعظم لیز ٹرس، جنہیں رواں ہفتے ملکہ نے تعینات کیا، اس کے 101 سال بعد 1975 میں پیدا ہوئیں۔ اپنے دور حکمرانی کے دوران انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ ہفتہ وار بات چیت کی۔ الزبتھ روم کی وفات کے بعد اعلان پر برطانوی وقت کے مطابق 6:30 پر یونین جیک کر دیا گیا۔ لندن میں شہریوں کا ہجوم بکنگم پیلس کی جانب سے ملکہ کی صحت کے بارے میں اطلاعات کا منتظر تھا اور ان کی موت کے اعلان پر لوگ آبیدہ ہو گئے۔ ملکہ الزبتھ 21 اپریل 1926 کو لندن کے علاقے میڈ فیئر میں پیدا ہوئی تھیں اور ان کا پورا نام الزبتھ الیگزینڈرا میری ونڈر رکھا گیا تھا۔ اس وقت بہت کم لوگ یہ پیشن گوئی کر سکتے تھے کہ وہ برطانیہ کی حکمران بنے گی۔ تاہم ستمبر 1936 میں جب ان کا تایا ایڈورڈ ہشتم نے تخت سے کنارہ کشی اختیار کرکے 2 بار کی طلاق یافتہ امریکی شہری والس سے شادی کر لی تو الزبتھ کے والد جارج بادشاہ بن گئے اور 10 سال کی عمر میں الزبتھ تخت کی وارث بن گئی۔ 3 برس بعد برطانیہ نازی جرمنی کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ الزبتھ اور ان کی چھوٹی بہن شہزادی نے جنگ کے دوران اکثر وقت کاسل میں گزارا۔ ان کے والدین نے انہیں محفوظ پناہ کے لیے کینیڈا منتقل کرنے کے مشوروں کو مسترد کر دیا تھا۔
ملکہ الزبتھ نے 18 سال کی عمر میں 5 ماہ ٹی ٹریول سروس کے ساتھ گزارے اور اس دوران انہوں نے موٹر مکینک کے کام کے علاوہ ڈرائیونگ کا ہنر سیکھا۔ بعد میں اسے یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ آنے لگا ہے کہ دشمن کی موجودگی میں فخر کا احساس کیوں بڑھتا ہے۔ جنگ کے دوران انہوں نے اپنے دور کے رشتہ دار اور یونان کے شہزادے فلپ سے خطوط کا تبادلہ کیا۔ اس وقت رائل نیوی میں تعینات تھے۔ ان کا رومانوی تعلق مضبوط ہوتا چلا گیا اور 20 نومبر 1947 کو ویسٹ منسٹر ایبی میں دونوں کی شادی ہوئی، جہاں شہزادہ فلپ کو ڈیوک آف ایڈنیبیا کا خطاب دیا گیا۔ بعد میں ملکہ الزبتھ نے اس موقع پر فلپ سے 74 سال تک شادی کو اپنی مضبوطی اور قیام کی وجہ سے قرار دیا۔ بعد میں ملکہ الزبتھ نے ایک موقع پر فلپ سے 74 سال تک شادی کو اپنی مضبوطی اور قیام کی وجہ سے قرار دیا۔ شہزادہ فلپ 2021 میں 99 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کے پہلے بیٹے چارلس 1948 میں پیدا ہوئے، جس کے بعد ان کی بیٹی شہزادی این 1950 میں، شہزادہ اینڈریو 1960 میں اور شہزادہ ایڈورڈ 1964 میں پیدا ہوئے۔ ان کے 4 بچوں کے 8 بچے ہوئے اور اس طرح شاہی جوڑے کے 8 پوتے پوتیاں اور 12 پرپوتے پوتیاں ہیں۔ شہزادی الزبتھ 1952 میں اس وقت اپنے علیل والد اور بادشاہ کی کینیا میں نمائندگی کر رہی تھیں جب شہزادہ فلپ نے یہ خبر دی کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ فوری طور پہ نئی ملکہ کے طور پر لندن واپس آ گئیں۔ انہوں نے بعد ازاں اسے یاد کرتے ہوئے کہا، یہ سب ذمہ داریاں لینا اور بہترین انداز میں کام کرنا بہت اچانک تھا۔ ملکہ الزبتھ کی تاج پوشی 2 جون 1953 کو 27 سال کی عمر میں ویسٹ منسٹر ایبی میں ہوئی تھی۔ اس تقریب کو اس وقت ریکارڈ 2 کروڑ ٹی وی شائقین نے دیکھا تھا۔ بعد کی دہائیوں میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی گئیں، جس میں سمندر پار برطانوی راج کا خاتمہ اور 60 کی دہائی میں سماجی تبدیلیوں کا رونما ہونا شامل ہے۔ الزبتھ نے اس کم تنظیمی دور کے لیے بادشاہت کی اصلاح کی، شاہی دوروں اور عوامی تقریبات میں حاضری کے ذریعے عوام کے ساتھ مشغول رہے۔ دولت مشترکہ اور ان کی وابستگی مستقل تھی۔ انہوں نے کم از کم ایک بار دولت مشترکہ کے ہر ملک کا دورہ بھی کیا، لیکن ان کے عوام اور ذاتی زندگی کے کچھ تکلیف دہ بھی دور رہے۔ 1992 ان کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دور رہا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بدقسمتی کا سال رہا، کیونکہ ان کی پسندیدہ نجی رہائش گاہ کو آگ لگ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی 3 بچوں کی شادیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں۔ 1997 میں پیرس میں ایک کار حادثے میں ویلز کی شہزادی ایڈیانا کی موت کے بعد ملکہ کو عوامی طور پر جواب دینے سے گریزاں دکھائی دینے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جدید دور میں بادشاہت کی ضرورت کے متعلق سوالات اٹھائے گئے تھے۔ انہوں نے اس بات کا تسلیم کیا کہ کسی بھی ادارے کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی جانچ پڑتال سے آزاد ہیں جو اسے اپنی وفاداری اور حمایت دیتے ہیں، مگر ان لوگوں کا نہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ 21 سالہ شہزادی الزبتھ نے اپنی زندگی عوامی خدمت کے لیے وقف کرنے کا عزم کیا تھا۔ ان الفاظ کی دہائیوں بعد عکاسی کرتے ہوئے 1977 میں سلور جوبلی کے دوران انہوں نے اعلان کیا، اگرچہ وہ عزم میری کم سنی کے دور میں کیا گیا تھا جب میں ٹھوس فیصلے نہیں کرتی تھی۔ ان کے پلاٹینیم جوبلی کے جشن کو نہ صرف متعدد سرکاری تقریبات کے ذریعے منایا گیا بلکہ عوام نے سڑکوں پر برطانوی انداز میں رنگا رنگ پارٹیز کا بھی انعقاد کیا۔ اگرچہ ملکہ کی صحت نے انہیں بہت سی تقریبات سے دور رکھا، مگر ان کا کہنا تھا کہ میرا دل آپ کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے خاندان کی 3 نسلوں کے ہمراہ بکنگم پیلس کی بالکنی میں ایک پریڈ کے اہتمام پر آئی تھیں۔ شاہی خاندان اس وقت حالت سوگ میں ہے۔ تمام سرکاری مصروفیات ترک کر دی گئی ہیں۔ برطانوی پرچم شاہی رہائش گاہوں، حکومتی عمارات، برطانوی فوج اور سمندر پار برطانوی سفارتخانوں پر رہے گا۔ عالمی رہنماؤں نے ملکہ کی موت پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے انہیں یاد کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح وہ 11 ستمبر کی امریکہ کے تاریخی ترین دنوں میں امریکہ کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑی رہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل کا کہنا تھا کہ وہ نرم دل ملکہ اور فرانس کے دوست تھیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کا بھی کہنا تھا کہ ملکہ
کینیڈین عوام کی زندگیوں میں ہمیشہ رہیں گی اور وہ دنیا کی سب سے پسندیدہ شخص ہیں۔ ویورز، ملکہ الزبتھ نے نہ صرف لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی بلکہ ان کے دلوں میں راج کرتے ہوئے پوری زندگی انہوں نے سماجی خدمت میں اپنی وقف کر دی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔